10 मुहर्रम उल हराम की सुबह कई दिन से पानी बंद हो चुका था। आप अंदाजा लगाएं, जब ये मसला हुर बिन यजीद ने देखा ना, जो पहले पहले आकर मिला था इब्न ज़ियाद की तरफ से अफसर बन गए, उसने इन सब ऑफिसरों से बातें कर चुका था। तो इनको कहा जालिमो, बात इनकी और यजीद की है, ये पानी बंद करने का मतलब, इन बच्चों को प्यासा करने का मतलब, इन खवातीन के यहाँ पानी न जाने का मतलब, जुल्म और तलवारों का क्या मतलब? तुम नहीं जानते इस धरती पे मुकद्दस तरीन खून है तो इनकी रगों में दौड़ता हुआ, तुम्हें इनकी कदर और मंजिलत नहीं मालूम। लेकिन इन जालिमों ने तो जुल्म अपने माथे पे लिखवा लिया, तो इनकी कान पे जूं तक न रेंगी। 3 बंदों के साथ, अपने बेटे, अपने भाई और खुद और बिन यजीद के घोड़े को एड़ लगाई, लश्कर इब्न ज़ियाद से निकल के लश्कर हुसैन में आ गए और इमाम हुसैन को आकर कहा कि मुझे माफ कर, मुझे नहीं पता था ये जालिम इस स्टेज तक आ जाए, ये आपके खून के प्यासे हो जाए। मैंने तो समझा एक मामले में समझौते की हद तक बात हो, ये तो आपके खून के प्यासे, ओहदों के लालची। आपको गवाह बना के अल्लाह से वादा करता हूँ कि मेरी लाश में चलता हुआ खून का आखिरी कतरा भी बह जाएगा, आपकी हिफाजत करके जाऊँ। और हुर बिन यजीद अर्रिहाई ने वादा सच्चा करके दिया। खुदा की कसम, उसकी लाश भी हजरत हुसैन के काफिले में पड़ी थी। 10 मुहर्रम को जो जंग शुरू होती है, इस जंग में क्या 72 और क्या हजारों का मुकाबला, लेकिन लड़ाई थी। जब लड़ाई का आगाज हो, इस जंग की तफसीलात में शायद मैं वो बातें न कह पाऊं जिनसे बंदे का कलेजा मुंह को आ। मैं इशारात देते हुए जुमला कहता हूँ, इन जालिमों ने न शीरखार बच्चों को देखा है, न जवान साल बच्चों को देखा है, न सफेद दाढ़ी में 58 साल के हजरत इमाम हुसैन की कराबत को देखा। ये लड़ाई होती, इन लड़ाइयों में हजरत हुसैन पर जान फिदा करते हुए इनके 8 भाई शहीद होते, हजरत इमाम हुसैन के 2 बेटे शहीद होते, इमाम हसन के 3 बेटे, इमाम हुसैन के 2 भांजे, मुस्लिम बिन अकील के 2 मजीद बेटे, मुस्लिम बिन अकील के 3 भाई, अहले बैत में 21 या 27 अफराद, दोनों रिवायतें ये हजरत हुसैन पर जान फिदा करते हुए दुनिया से गए। 72 तनों में हजरत अलीउल मुर्तजा की औलाद में 9 औलादें शामिल। हजरत इमाम हुसैन के 3 बेटे जिनका नाम अली है, अलीउल अकबर, अलीउल औसत, अलीउल असगर। अकबर और असगर शहीद है, औसत को इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। ये खैमे में बीमार थे और अपनी फुप्पो के पास थे, अल्लाह ने इन्हें मैदान करबला का गाजी बना। जुल्म तो लोग बताते हैं, लेकिन बताते बताते भी इस तारीख और इस हकीकत के साथ भी एक जुल्म कर जाते हैं। वो ये है कि इस शुहदा में इन बच्चों के जो अलीउल मुर्तजा के बेटे हैं, पूरों के नाम, मुकम्मल के नाम नहीं लेते, क्योंकि ये नाम सहाबा कराम के नाम पर रखे गए। इनके नाम क्यों नहीं लिए जाते? कि अंदर को जो बोझ छुपाया हुआ है वो कहीं निकल के आ जाए और सहाबा और अहले बैत की दोस्ती साबित न हो जाए। तारीख में सच पूरा बोलो, हम आधे आधे नहीं है, सरासर मोम या संग हो जा, या 2 रंगी छोड़ और एक रंग हो जा। सहाबा और अहले बैत में प्यार था या बुग़्ज़ है? बोलिए बोलिए, सारे बोलिए, प्यार है या बुग़्ज़ है? हजरत अली ने अपने बच्चों के नाम रखे हैं सहाबा वाले, अब जुर्रत करे अलीउल मुर्तजा का नाम लेवा, वो भी अपने बच्चों के नाम हजरत अली के नाम पे रखे। मैं मानूंगा तुझे भी अली से प्यार है। इमाम हुसैन नज़ी अल्लाह अन्हु के गोद में अलीउल असगर बैठे थे। एक जालिम को बेटा अपने बाप की गोद में पसंद ना आया, रगों में दौड़ती हुई गैरत हैदरी पसंद ना आई, जालिम ने तीर मारा, हजरत हुसैन का बेटा इनकी गोद में शहीद हुआ। ये कम जुल्म है? जरा जिनके सीनों में बाप वाला दिल है ना, जरा ये अपनी औलाद का एक तस्वर लेकर तो सोच के देखें। और कमाल शहादत हजरत इमाम हुसैन का कमाल जज्बा है, इन बच्चों की लाशें उठाकर भी अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। 10 मुहर्रम के दिन में ज़ोहर की नमाज का वक्त, गौसुल किंदी एक शख्स है, हजरत इमाम हुसैन को अर्ज करते लगे कि इमाम हुसैन मेरा जी चाहता, मैं आपकी हिफाजत करते हुए आपके सामने ज़बह हो जाऊं, और इधर ज़ोहर की नमाज का वक्त है और चाहता हूँ अल्लाह के दरबार में जाऊँ तो आखिरी नमाज भी पूरी करके जाऊँ। इमाम हुसैन ने सलातुल ज़ोहर उसका ऐलान किया, लेकिन किसी जालिम ने क्या उसको हया आती। जब इमाम हुसैन ने नमाज शुरू की, ये हिफाजत में था, जब नमाज खत्म की है, ये बंदा अल्लाह के दरबार पे पहुंच चुका। ये अलकिंदी की आखिरी यूं ख्वाहिश पूरी नहीं हुई कि मैं नमाज अदा कर सकूं। इसने वुजू किया है तो अपने खून से किया, इसने सज्जा किया है तो अपनी गर्दन देकर किया है। मेरे दोस्तों, सैयदना हुसैन इब्न अली ने चलती तलवारों में भी ज़ोहर की नमाज अदा फरमाई। अगर करबला के वाक़ियों को 2 लफ्जों में बंद करो ना, तो 2 लफ्जों में घर वालियों को आकर इमाम हुसैन सब्र की तलकीन कर रहे हैं और खुद नमाज पढ़ रहे हैं, तो सजदा भी नहीं गया, पर्दा भी नहीं गया, सजदे और पर्दे में बंद वाक़या करबला। आज जिन खवातीन के पास पर्दा और जिन मर्दों के पास सजदा है, ये वाकई हुसैनी है और वाकई हैदरी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने कोई शख्स आ न सकता, जो सामने आता वो हट जाता। जब शिमर ने ये देखा तो कहा यकबारगी से हमला कर दो। ये सब ने हमला किया। सैयद
سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان ظالموں نے یہاں شہید کیا ہے. حضرت امام حسین کے سر مبارک کو گردن اقدس سے الگ کیا ہے. ان بچوں کو ان خواتین کو پکڑ کے ابن زیاد کی دربار میں لے گئے. گردن کو اٹھائے ہوئے ابن زیاد کی دربار میں گئے. پیچھے ان تڑپتی لاشوں کو چھوڑ کر گئے. ساتھ بستی اہل غامریہ آئے. انہوں نے آ کر دوسرے دن ان کے نماز جنازہ پڑھے ہیں اور ان کی قبور کی وہاں تدفین کی ہے. یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں آیا جس کا نام سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ہے. یہ بھی ابن زیاد کے دربار میں تھے. یکایک ایک خاک اڑی امام حسین کے سر اقدس کو دربار میں لایا گیا. آوازوں سے شور گونج اٹھا. ابن زیاد تک جب یہ بات آئی اس نے امام حسین کی گردن کو اپنے سامنے رکھا ہوا تھا اور اپنی لاٹھی جو اس نے ہاتھ میں رکھی اس لاٹھی سے امام حسین کے مبارک ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا. تو اس صحابی کو پتا چلا جو بڑھاپے کے عالم میں دو بندوں کے سہارے یہاں آئے تھے, بالکل کمزور, کیا کہہ سکتے تھے. چیخ کر اس وقت ایک جملہ کہا, فرمایا ارفع قضیبک یا ظالم ولقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلازمہ. اے ظالم, تمہیں ظلم کر کے ظلم کی پیاس نہیں بجھی. اپنی اس چھڑی کو ان مبارک ہونٹوں سے دور کر میں نے اپنی آنکھوں سے کئی بار حضور پاک کو یہاں چومتے دیکھا ہے. اس میں علی الاوسط جو بیمار ہے امام زین العابدین, اس کے ساتھ ابن زیاد کی گفتگو ہے. ظالم نے ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا. حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اسے چیخ کر کہا کہ اے ظالم, تمہیں شرم اور حیا نہیں آتی کہ اہل بیت کی عورتوں کا رکھوالا اور کون ہوگا؟ یہ آپ نے ظلم کم کیا, ہمارے شیر خار تک بچے تم ظالموں نے شہید کر دیے. تو حضرت امام زین العابدین کو ان نے کھینچا. ظالم کہنے لگا ابن زیاد ڈر گیا ہے, یہ تو کیسا حسین کا بیٹا ہے. انہوں نے پھپھو سے اپنا بازو چھڑایا اور ابن زیاد کے سامنے سینہ تان کے کہا, اگر رسول اللہ کی قرابت کا حیا ہے تو میری پھپھو اور میری ماں کے ساتھ کسی عزت دار بندے کو رکھوالی کے لیے بھیج دینا. آپ میری گردن پہ اگر تیری ظلم کی پیاس بجھتی ہے تو حسین کا بیٹا اپنا سر حاضر کر رہا ہے. یزید کے دربار میں جب یہ قافلہ گیا, حضرت امام حسین کے سر اقدس کو وہاں تک لے جایا گیا. یہ بات کرتے ہوئے خدا کی قسم جان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور اس سر کو رکھ دیا گیا. یزید نے شروع میں خوشی کا اظہار کیا ہے. حضرت حسین کی دو معصوم بچیاں سکینہ بنت حسین, فاطمہ بنت حسین چھوٹی تھی کہ پاؤں کے پنجوں پر یوں اپنے پاؤں کو کھڑا کر کے دیکھا کہ اپنے ابو کے سر کو تو دیکھ نہ سکتی تھی. پنجوں سے اپنے پاؤں سے یوں اوپر. آخر جب ان نے اپنے والد کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا نا, ایسی روئیں کہ یزید کے زنان خانے تک اطلاع ہوئی. یزید کی جو اس وقت بیوی تھی ہند بنت عبداللہ, کہتے اسے دوپٹہ لینے کا شاید پردے کا ہوش نہ رہا. اس نے کہا میں کیا سن رہی ہوں. وہ باہر آئی, اس نے دیکھا اہل بیت کے اس قافلے کو اور اسے یہ معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا. وہ دربار میں کھلے ہوئے آئی اور اس نے کہا تیری حکومت اور حضور کے نواسے کا خون بہا دیا گیا, تو یہ کیا کر دیا, کیا ظلم ہے. اس نے جب یہ بات کی, اس نے کسی سے کوئی چادر وادر لے کر بیوی کے سر پہ ڈالی. یزید نے کہا جی ٹھیک ہے, اچھا ہوگا, بدلہ لیں گے, اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پہ. اس نے بس بیوی کو مطمئن کیا, اسے گھر بھیجا. لیکن اس ظالم نے جھوٹ بولا, اس نے کوئی بدلہ نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند امام زین العابدین موجود ہیں. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک ہی فرمایا کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی, لیکن ظالم اور متکبر کے لیے میرا اللہ سب سے کافی. کہتے ہیں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے ایک تھے عبداللہ بن حسین, یہ بھی ساتھ تھے. یزید کا بھی ایک بیٹا تھا. دربار یزید میں امام حسین کے بیٹے کو یزید نے ازرو مذاق کہا, میرے بیٹے کے ساتھ کشتی کرتے ہو؟ اہل بیت کے شیر جل بچے نے کہا ہاں کشتی کرتا ہو, شرط یہ ہے ایک چھری میرے ہاتھ میں دو, ایک چھری اس کے ہاتھ میں. یہ بچوں کا جذبہ تھا, میں مقابلہ کرتا ہوں. یزید بڑا ظالم ہے. یہاں پر اس نے لفظ بولا ہے نا, وہ سانپ کا بچہ سانپ ہوگا. کہاں تک بچائیں گے یزیدی اپنے یزید, کہاں تک یہ اس کی عزت اور احترام کے نغمے ڈگمگائیں گے. یاد رکھنا ہمارا یزید سے واسطہ نہیں, ہم کل بھی حسینی تھے, ہم آج بھی حسینی ہیں, قیامت میں بھی حسینی اٹھنا چاہتے ہیں. حضرت حسین کا سر امام زین العابدین ساتھ لائے تھے اور جنت البقیع میں اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاؤں مبارک میں امام حسین کے سر کو دفن کر کے قبر بنا دی گئی. امام ابن کثیر نے یہ لکھا. اور ایک واقعہ اور بھی لکھا ہے, جی نہیں, یہ ایک اور روایت بھی ہے کہ امام حسین کے سر اقدس کو یزید کے پاس رکھوا دیا گیا تھا. تا وقت کہ سلمان بن عبد الملک کا دور آیا, اس نے اس سر کو اٹھا کر جنازہ پڑھوایا اور اس جنازے پر کفن دیا اور کفن کے ساتھ دمشق کے باب الصغیر کے قبرستان میں دفن کیا. وہاں آج بھی یادگار حسینی قائم. کہتے ہیں کہ امام حسین کی ساس ان بچوں کی نانی کا عالم یہ تھا کہ میں سائے میں بیٹھی ہوں یا دھوپ میں بیٹھی, مجھے کسی نے کھلایا ہے یا نہیں کھلایا, میں نے آرام کیا ہے یا نہیں کیا. 6 ماہ تک کیفیت یہی رہی, اس کے بعد دنیا سے چلی گئی. اور امام حسین کی جوان سالہ بیوی حضرت رباب بنت امراء القیس, لوگ کہتے اللہ نے تجھے حسن و جمال دیا, اپنی زندگی بناؤ, شادی کر. یہ ایک عجیب جملہ کہتے کہ
کہتی کیا بات مجھ سے کر رہے ہو؟ میں کل قیامت میں حضور پاک کے علاوہ کسی اور کو سسر نہیں بنانا چاہتا، میں نہیں بنا۔ 1 سال کے اندر یہ خاتون بھی دنیا سے گئی۔ جس جگہ یہ قافلہ رہا ہے اس کا نام ہے حی حسینیہ، مدینہ طیبہ میں وہ آج بھی قائم۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس محلے کی زیارت کی ہے کئی بار کی۔ اللہ عزیز ذو انتقام، نہ جا اس کے تحمل پہ بے ڈب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ یزید کی حکومت 1 سال 2 سال کے عرصے میں یوں گئی ہے جیسے پانی میں نمک کو گھولا جاتا ہے۔ اسے مکہ پر بھی لشکر کشی کرنا پڑی، مدینہ طیبہ پر بھی لشکر کشی کرنا پڑی۔ یہ ظالم اپنے نام اعمال میں صرف قتل حسین کی چشم پوشی نہیں لے گیا، اللہ کے گھر اور نبی کے در پہ حملے کا دھبا بھی اپنے ماتھے پر لے گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا انجام اگر آپ دیکھیں نا، امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں ایک قاتل ہے شیش، یہ ربی کا بیٹا، کہتے ہیں گھر میں بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے چیخ ماری، وائی وائی کی، اور اس کی آنکھیں ختم ہو گئی۔ سویا ہوا تھا، اٹھا تو کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے خواب دیکھا اللہ کے رسول کی آنکھیں سرخ ہیں، حضور پاک کے سامنے چمڑا ایک بچھا ہوا ہے جس پر بندے کو مارا جاتا ہے، 10 بندے قتل ہو کر پڑے ہیں جو میرے ساتھ حملے میں شامل تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ خون کی ایک سلائی پڑی تھی، حضور پاک نے وہ سلائی اٹھائی، غضبناک آنکھوں اور چہروں سے میری آنکھوں میں وہ سلائی ماری اور میں یکایک اندھا ہو گیا۔ ایک اور ظالم ایک روٹی میں بیٹھا تھا، اس کو کسی نے کہا کہ حسین رضی اللہ عنہ قاتل نہیں بچ سکیں گے، میں نے کہا جی میں تو شامل تھا، مجھے تو کچھ نہ ہوا۔ مطلب بات کہہ کر گھر گیا، رات کو بیوی نے کہا چراغ نہیں جلتا، ذرا اسے تیل میں سیدھا جلا دے۔ چراغ کی بتی کو جلاتے جلاتے اس کے کپڑوں پر مٹی کے اس زمانے کا تیل پڑا جو اس زمانے کا تھا، آگ لگی اور جھلس کے جل بھون کے کوئلہ بن گیا۔ ابن زیاد اور شمر کے ساتھ جو ہوا تاریخ نے وہ بھی اپنے آپ میں محفوظ کیا ہے۔ شمر کی گردن کے ساتھ لوگوں نے فٹ بال کا عالم کھیل کر دکھایا، اور مختار بن ابی عبید ثقفی نے حضرت حسین کے قاتلوں کو بدلہ تو ضرور لیا لیکن آخر میں مرتد ہو کے مرا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن یہ عذاب کا کوڑا بن کر آیا ابن زیاد پر۔ 66 ہجری میں جب کوفہ میں بغاوت اٹھی تو ابن زیاد کے سر کو کاٹ کے اس بندے نے اس جگہ پہ رکھوایا تھا جہاں پر اس ظالم نے امام حسین کے سر کو رکھا، بلکہ عبد الملک بن مروان کے پاس عبد الملک بن عمیر بیٹھے تھے تو اس نے کہا تم پرانی تاریخ سے واقف ہو، میں بادشاہ کو کچھ بات تو سناؤ۔ انہوں نے کہا بادشاہ تجھے کیا سناؤں، جس قصر عمارت میں تو بیٹھا ہے ہم نے دیکھا یہاں حضرت حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے تھا، اسی جگہ ابن زیاد کا سر مختار ثقفی کے سامنے تھا، اسی جگہ مختار ثقفی کا سر مصعب بن زبیر کے سامنے تھا، اسی جگہ مصعب بن عمیر کا سر آج تیرے سامنے ہے۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں تو بیٹھا ہے۔ اٹھا، کانپ گیا، اٹھ کر اس نے کہا جی اس کمرے کو گرا دو، اس دارالایمان کو منہدم کر دو، کہیں میرا سر بھی کسی اور کے سامنے نہ آئے۔ میرے دوستو، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بد دعا جو اس نے دامن اٹھا کے زہرا کی بیٹی نے دی کہ اے ظالمو تم نے ہمارا نام مٹایا، رب تمہارا مقام اور نام قیامت تک مٹا کے رکھے، تم نے میرے قرآن کے حافظ شہید کیے، اللہ قیامت تک تمہیں قرآن کے حفظ کی دولت نصیب نہ کرے، تم نے ہمارا خون بہا، قیامت تک تمہارا خون ارزاں رہے۔ آج تک وہ دعا مقبول اور قاتلین نے حسین پہ لعنت تا قیامت برستی رہی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔